بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندر۔ آج 18 جنوری ہے سال 2022۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کے خلاف ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کے اندر سزا کے خلاف اپیلوں کی عام سماعت ہوئی ہے۔ عدالت کی کیا کارروائی ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کس طرح کے دعوے کیے ہیں اور ایک سوال پر کیسے انہوں نے عجیب قسم کا جواب دیا ہے، یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جج رانا شمیم جو ہے وہ پھنس گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ ان کے خلاف انتہائی عام درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اس درخواست کے اندر کیا استدعا کی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کے اندر جو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کو سزائیں سنائی گئی ہیں، ان اپیلوں کی سماعت ہوئی ہے۔ نیب جو ہے اس نے اپنا آج جواب جمع کروایا ہے، اور یہ جواب انتہائی اہمیت کا عمل ہے، لیکن ساتھ ہی جو نیب کے وکیل ہیں وہ ابھی تک تو کے صحت مند نہیں ہوئے، اور ان کی طرف سے درخواست آئی ہے جس کی وجہ سے یہ کارروائی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو نیب نے آج جواب جمع کروایا اس پر مریم نواز کے جو وکیل ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس پر جواب دیں، تو انہوں نے کہا ابھی چونکہ میں نے جواب دیکھا نہیں ہے تو تیاری کے لیے مجھے وقت درکار ہے، تو 10 فروری تک یہ سماعت اب ملتوی کر دی گئی ہے۔ حالانکہ ایک طرف جو نیب ہے اس نے آپ کو علم ہے استدعا کی کہ 2 مہینے کے اندر یہ کیس کا فیصلہ کیا جائے، اور جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک علیحدہ بڑا سخت قسم کا رد عمل آیا اور مریم نواز کس طرح بینیفیشری اونر ہے اس کا جواب طلب کیا اور کچھ سوالات اٹھائے، اس کے بعد جو نیب ہے وہ بھی لیٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ بعض جو لوگ ہیں وہ شاید کہیں پر کوئی مکا یا اس طرح کے معاملات تو خدا نخواستہ نہیں کر رہے۔ اور اب جو مریم نواز ہے اس نے نیب کو جو جواب جمع کروانا ہے، یقینی طور پر اب وہ جواب اپنا جو وہاں پر جواب دیں گے اس کے رد عمل کے اندر اپنے آپ کو کلیئر کریں گے، وہ بھی انتہائی اہمیت کا عمل ہوگا۔ اب 10 فروری تک یہ ملتوی ہو گیا، لیکن آج جو کمرہ عدالت ہے مجھے وہاں کے ایک عام نمائندے نے بتایا کہ کس طریقے سے وہاں 50 کے قریب جو لوگ ہیں، 40-50 انہوں نے حاضریاں لگوائی، مریم آئی ہیں، ادھر کوئی مل رہا ہے میں بھی آیا ہوں۔ یہ جو غلامی کی اپروچ اور سوچ ہے یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی، یعنی ایک طرف جو مجرم ہے اور ملزم ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، نچوڑا ہے، اربوں کھا گئے، اور دوسری طرف یہ غلامانہ جو سوچ ہے یہ ابھی تک اس ملک سے ختم نہیں ہو رہی۔ اس لیے ایک بڑا یہ اخلاقی زبوحالی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اخلاقی تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ مریم نواز نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، ایک وہ سوال جس پر ان کو بڑا وہ عجیب انہوں نے جواب دیا، جب انہوں نے کہا، نمائندے نے سوال کیا اور سوال یہ تھا کہ یہ نواز شریف واپس کب آ رہے ہیں، یہ باتیں تو آپ بڑی کرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی اور سوال کرنا نہیں آتا، آپ ہمیشہ یہ سوال کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، میاں صاحب انشاءاللہ جلد آ رہے ہیں۔ اور یہی سوال آج سے 1 سال پہلے جب نمائندے کرتے تھے تو جواب یہی ہوتا تھا کہ میاں صاحب جلد آ رہے ہیں، لیکن جو پارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ میاں صاحب کو کب آنا ہے۔ یعنی آپ ایک طرف تو یہ بیانیہ بنایا اور ڈرامے کر کے یہاں سے جعلی بیمار جو ہے وہ اس کو باہر بھیجا، اور اب اس کی بیماری بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے اب یہ جوابات جو ہے ان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ دوسرا، ثانیہ مری پر انہوں نے بات کی کہ حکومتی بڑی بے حسی ہے، اور اس کے اندر یہ ان کی بڑی ناکامی ہے، اور ناکامی کے ساتھ لوگوں کو جو ہے ادھر ادھر الجھایا جاتا ہے۔ ان اس تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ جلد، یعنی ہفتوں کی بھی نہیں، مہینوں کی بھی نہیں، بلکہ چند دنوں کی بات ہے، تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے، عمران خان کی حکومت جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے۔ اس کے اندر پی ڈی ایم، یعنی ایک طرف آپ اندازہ کیجئے کہ خود شہر خاقان عباسی وہ ابھی 2 دن پہلے اس نے کہا کہ ہم نے مریم نواز کے جو بیان ہے اس پر بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ پارٹی نے مریم نواز سے اختلاف کیا ہے کہ آپ نے یہ جو بیان دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس حکومت کو ہٹانا چاہیے، اور ابھی تک کل تک یہ سٹیٹمنٹ رات تک دیتے رہے سارے مسلم لیگ نون کے کہ ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے ہم ابھی حکومت کو بدل نہیں سکتے۔ لیکن آج مریم جو ہے وہ ایک نیا چورن انہوں نے دیا ہے کہ چند دنوں کی مہمان ہے، یہ حکومت جاری ہے اور ان ہاؤس تبدیلی آ رہی ہے اور اتفاق رائے ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا حواس باختگی کے اندر یہ دعویٰ ہے، تاکہ جو ایک ہم نے غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی، معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کی، اور جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ان سے سوال ہوا تو انہوں نے اس کا کوئی بالکل جو ہے وہ اس طریقے سے جواب نہیں دیا کہ یہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں غیر سیاسی ہیں
سیاسی ہیں. پہلے آپ جنرل فیاض حمید پر تنقید کرتے تھی، لیکن اب آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق سب کو رہنا چاہیے. وہ کیسے ہیں نہیں ہے، یہ ابھی تک ان کو بھی رد عمل دینے کے اندر سمجھ نہیں آ رہی. لیکن پورا آپ کو علم ہے جو انہوں نے درخواست دائر کی تھی وہاں پر، اور اس درخواست کے بعد یہ رانا جو شمیم ہے اس کا بیان حلفی بھی آ جاتا ہے. احمد نورانی کی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف مختلف جو ٹوٹے ہیں وہ جوڑ کر ایک آڈیو بھی لیک کی جاتی ہے، لیکن یہ سارے معاملات ان کے دبڑ دوست ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اس درخواست کے اندر کہا گیا کہ جج ارشد ملک، ان کے ساتھ شوکت صدیقی، انہوں نے کس طرح کی باتیں کی، جنرل فیاض حمید پر تنقید کی گئی. لیکن اصل جو جواب ہے وہ دینے سے آج بھی وہ قاصر ہے. لیکن ظاہر ہے یہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عامر فاروق کا جو بینچ ہے وہ اس حوالے سے اپنا جو پورا معاملہ ہے وہ کلیئر کرے گا. تو آج یہ سماعت 10 فروری تک ملتوی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مزید 22 دن کے بعد اس کی سماعت ہوگی. اب ایک طرف جو نیب ہے اس نے درخواست دی ہوئی ہے کہ جلدی سماعت کریں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ 2 پیشیوں پر التوا کا شکار اس کو کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ اپنے معزز ججز کو دیکھیے، 22 دن کی مزید جو ہے وہ تاریخ ڈال دی گئی ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں اس پر فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب اس کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اور وہ یہ کہ رانا شمیم جو ہے ان کے خلاف ایک بڑی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے، اور رانا شمیم جو ہے اب اس کے کچھ معاملات کھل کر آ رہے ہیں، اور یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر دائر کی گئی ہے. رانا شمیم کو آپ کو علم ہے کہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا. یہ نون لیگ کے ورکر تھے، یہ امریکہ سے سیدھے لندن آئے، وہاں پر ایک بیان حلفی دیا. وہ جو انصار عباسی ہیں انہوں نے اس کو چھاپا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی. لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی، اور یہ درخواست پرانی ہے بیسیکلی جو نیب کے سامنے رکھی گئی، لیکن انہوں نے اس پر کارروائی نہیں کی تھی. اور یہ چونکہ متنازع جج رہے ہیں گلگت بلتستان کے اندر بھی 1 سال تک رانا شمیم کے خلاف تقریباً وکلاء ہڑتال پر رہے ہیں کہ یہ بندہ آپ نے کہاں سے تحفہ دیا ہے گلگت بلتستان کو. اب یہ جو درخواست ہے یہ دائر کی گئی ہے رانا شمیم کے خلاف، اور بتایا گیا ہے کہ رانا شمیم مشرف طیارہ کیس میں نون لیگ کا وکیل رہا ہے. سپریم کورٹ پاکستان میں سابق چیف جج گلگت بلتستان کے خلاف آئینی درخواست دائر کی گئی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نیب کو رانا شمیم کے خلاف تحقیقات اور ریفرنس فائل کرنے کا حکم دے. 31/10/2018 کو نیب میں رانا شمیم کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی درخواست دی. رانا شمیم کے خلاف نیب نے تاحال کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا. رانا شمیم نے غیر قانونی طریقے سے 6 کروڑ 47 لاکھ روپے کی رقم AGPR گلگت سے وصول کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ یہاں پر رانا شمیم سے غیر قانونی طریقے سے وصول کی گئی پینشن اور مراعات کی رقم ریکور کی جائے. رانا شمیم 7,50,000 ماہانہ پینشن وصول کر رہے ہیں جسے ختم کیا جائے. رانا شمیم سے گلگت بلتستان کے عوام کی رقم ریکور کروا کر دیامر بھاشا ڈیم میں جمع کروائی جائے. رانا شمیم کے خلاف گلگت بلتستان بار ایسوسی ایشن بھی نیب سے رجوع کر چکی ہے. رانا شمیم نے گلگت بلتستان کے چیف جج ہوتے ہوئے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا ہے. درخواست کے اندر مزید کہا گیا ہے کہ رانا شمیم کی پینشن اور مراعات سے متعلق نیب کو تحقیقات کا حکم دیا جائے. رانا شمیم کی غلط تعیناتی، اس کی بدعنوانی اور اختیارات کے غلط استعمال پر کسی نے ایکشن نہیں لیا. رانا شمیم کی گلگت بلتستان سپریم کورٹ ایپلٹ کورٹ میں تعیناتی ہی خلاف قانون تھی. رانا شمیم کی غیر قانونی تعیناتی کے بعد ملنے والی مراعات بھی غیر قانونی ہے. رانا شمیم پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر تھا اور مشرف طیارہ کیس میں نون لیگ کا وکیل رہا ہے. نون لیگ نے پریس کونسل پاکستان کا چیئرمین بعد میں گلگت بلتستان کا چیف جج تعینات کیا. رانا شمیم نے GB میں غیر قانونی بھرتیاں بھی کی. اب اس پورے معاملے پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ چونکہ غیر قانونی ایک طیارہ سازش کیس کے اندر پرویز مشرف کے خلاف مسلم لیگ نون کا یہ وکیل تھا، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ نواز کر مختلف جگہوں پر اپوائنٹمنٹ کی گئی، اور آج بھی 7 لاکھ سے زائد یہ پینشن وصول کر رہا ہے، اور ایک یونیورسٹی سے آپ کو علم ہے لاکھوں روپے وصول کر رہا ہے، اور نون لیگ کا ورکر اور نوکر ہونے کی حیثیت سے یہ ساری مراعات اس کو دی گئی ہیں. اور یہ سارے پیسے جیسے اور بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ فیصلے دیے ہوئے ہیں، جس طرح عطاء اللہ قاسمی کیس ہے، اور اب آپ کو علم ہے اس کے ساتھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ابصار عالم کے خلاف. اسی طرز پر استدعا کی گئی ہے کہ اس سے تمام جو مراعات ہیں کروڑوں روپیہ
قومی خزانے سے جو اس شخص نے وصول کیا ہے وہ واپس لیا جائے۔ تو اب یہ دوہری کارروائی جو ہے اس کا آغاز ہو گیا رانا شمیم کے خلاف۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے، اور دوسری طرف اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ ایک عام درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ آج پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مریم نواز نے بڑی آج استدعا کی ہے، اور خود نون لیگ کا بیانیہ آپس میں جمع نہیں ہو رہا۔ خود خواجہ آصف کہتا ہے کہ اب بیانیہ جو ہے مریم نواز کا نہیں، شہباز شریف کا چلے گا، اور لیکن ان ہاؤس تبدیلی اور ایم این ایز ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، یہ ایک نئی جو بولی ہے وہ بولنے کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ خود پہلے کہتے تھے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہم نہیں لا سکتے، لیکن اگر اب یہ لائیں گے تو یقینی طور پر پھر کہتے تھے کہ اگر اداروں کا ہاتھ ہو تو پھر تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر آپ پر اداروں کا ہاتھ ضرور ہے، لیکن یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ایک ویسے ہی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔